از اونلی اے ڈیفینس. کسی نے آپ کو تپڑ مارا, آپ نے آگے سے ہاتھ رکھ دیا, تپڑ آپ کو نہیں لگا یا جو بھی مسئلہ ہو گیا, ایک دو تپڑ لگے, ایک تپڑ آپ نے بچا لیا. اب آپ صرف اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ مجھے تپڑ مارا تھا, میں نے ہاتھ آگے رکھ دیا, تپڑ مجھے نہیں لگا, ہاں 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 میں نے کیا اچیو کیا. السلام علیکم, میرا نام احسن ندیم ہے اور آج ہم ایک چھوٹا سا تبصرہ کریں گے انڈیا اور پاکستان کی یہ جو جنگی جنون ہے اس بارے میں. آج 8 مئی ہے, یعنی کہ جو پاکستان کو ایک سانحہ گزرا تھا 9 مئی کا, اس سے ایک دن پہلے کا دن یعنی کہ 8 مئی. اور 7 مئی کو آلریڈی انڈیا جو تھا اسٹرائک کر چکا تھا. ایک بزدلانہ تھی بیکاز وہ سویلینز کو اٹیک تھا, مسجد پہ اٹیک تھا, بچہ شہید ہو گیا. اور آج دن کے ٹائم بھی, صبح کے ٹائم بھی جو ڈرون اٹیکس تھے وہ ہوئے ہیں راولپنڈی میں, لاہور میں اینڈ کراچی میں. مطلب مین اسپورٹ سٹیز جو پاکستان کی مین سٹیز ہیں وہاں پہ ڈرون کے اٹیکس ہوتے ہیں انڈیا کے. فرسٹ کوشچن تو یہی آتا ہے کہ جی وہ ڈرونز وہاں تک پہنچے کیسے, پر چلے پہنچ گئے, جیسے بھی پہنچے ہم نے ان کو مار گرایا, جیسے بھی ہوتا ہے وہ نقصان ہوا. فورتھ اسٹریٹ میں جو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے بالکل ساتھ ہی ہے, مطلب آپ کا جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے اس کے بیچ میں ہے اور آس پاس جو سارا آپ کا فورتھ اسٹریٹ آ جاتا ہے راولپنڈی ڈبل روڈ کا. وہ سارا نقصان پہنچایا کس نے, انڈیا کے ڈرون نے. انہوں نے بار ڈرون گرا تو دیا اینڈ ابھی تک ہمارے پاس جتنی رپورٹس آ رہی ہیں, ہم نے جو کل والا دن تھا, کل والے دن ہم نے ان کے جو بیس کیمپس کچھ ان کو ختم نست و نابود کیا, اور کچھ ہم نے جو ان کے 5 جنگی طیارے تھے جن میں انکلوڈنگ رافیل جو ابھی کہہ رہے ہیں, جو کہ فرانس سے انہوں نے بیسکلی بائی کیا تھا, ون آف دا 5th جنریشن جو اس کو آپ بولتے ہیں جنگی طیارہ, وہ ہم نے گرایا تو ہے. اور سب سے ابھی فی الحال جو کنسرن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, یا ہمیں ون آف دا کنسرن یہ بھی ہے کہ جنگ ہو رہی ہے, بٹ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو آپ کا نیبر ہے انڈیا, جو اس کی لیڈرشپ ہے, دیٹ از ٹوٹلی آؤٹ آف دیئر مائنڈ. 2019 کو انہوں نے جو حرکت کی, پلوامہ اٹیک ہوا, جیسے ہوا, آپ کے پاس اگر ثبوت ہیں آپ پیش کریں کہ یہ ثبوت ہیں, پاکستان کی یہ آرگنائزیشن ہے, یہ بندہ ہے, آپ آ کے لے جائیں. کوئی ثبوت نہیں ہوتا, بچوں کی طرح ہم اس طرح کے کوئی جینڈر یوز اس میں نہیں کریں گے, بٹ ایک اسٹوپڈیٹی اینڈ رونا شروع کر دیتے ہیں. دے بی جسٹ کرائنگ آؤٹ لاؤڈ کہ جی بس انہوں نے پاکستان نے کیا, اس نے کیا, بس ابھی آپ یہ کرو. عوام کو خوش کرنے کے لیے, عوام مطلب ہم ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو انتہا پسند کے کچھ وہاں کے 1-2% لوگ ہیں, ان کو بس خوش کرنے کے لیے ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بس اب ہم پاکستان کو نیست و نابود کریں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. میم کلچر ہمارا سٹارٹ ہوا. میم کلچرز میں ہم نے تو ان کے اتنا مذاق اڑا دیا کہ ان کو پھر اپنا آپ کو پروف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انہوں نے کہا بھائی اب تو کرنا پڑے گا, نہیں تو ہماری بڑی بےزتی ہے. سو اس سے پہلے بھی ابھی ایک ہم سن رہے تھے ایک خبر کہ جس میں یو ایس اے کا یہ صاحب ہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم نے بات ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے ریٹیلیٹ کرے گا, پلوامہ کو ایشو بنا کے ریٹیلیٹ نہیں اٹیک کرے گا, اینڈ پاکستان کو بولا ہے کہ کوآپریٹ کریں. ون آف دا کنسرن. سیکنڈلی جب اٹیک ہوتا ہے تو ریٹیلیشن پاکستان کی طرف سے, ہم اس کو ریٹیلیشن تو نہیں کہیں گے بٹ یہ کہیں گے کہ جو طیارے مارنے آئے تھے ان میں 5 انہوں نے گرا دیے. ایک ان کی جو کوئی بارڈر کے پاس ان کو ایک آرمی کی جو ایک چوکی اس کو بولتے ہیں اردو میں وہ تھی, ان کو بھی تباہ کر دیا. بٹ ایک جنرل پرسیپشن کے حساب سے وہ جتنے لوگ شہید ہوئے, وہ بچہ جو شہید ہوا, کیا اس کا اور 5 طیارے گرنے کا کوئی آپس میں کمپیریزن ہے؟ لائک ہماری میڈیا اس بات پہ خوش ہو رہی ہے کہ رافیل جو ہے $300 ملین کے, چلیں ہم نے ان کا کل ملا لیں بے شک $10 بلین کا نقصان کر دیا. جتنے بھی طیارے تھے, ڈرونز بھی ہم نے آج 12 گرا دیے, پھر آتے 25 چلیں 2500 گرا دیے, $10 بلین ہو گیا. $10 بلین انڈین کا جو کمپلیٹ جی ڈی پی اس کا 0.کچھ% بھی نہیں بنتا. ہم بات کریں انڈیا کی کہ وہ جتنا ایک پاورفل ایک کنٹری ہے جس کا جی ڈی پی بہت اچھا ہے, اس کا ہم نے اگر $10 بلین کا بھی نقصان کیا تو وچ از نتھنگ, 0.0 سم تھنگ بن رہا ہوگا, یا ایون چلیں 1% بھی بن رہا ہوگا, وچ از نتھنگ. اور سیکنڈلی کہ آپ کی رسپیکٹ اور آپ کے سویلینز آر مور امپورٹنٹ دین آپ ان 2 طیارے گرا دیے, 2 ڈرونز گرا دیے, اور ابھی ایکسپیکٹیشن عوام کی آپ سے زیادہ کیوں ہے؟ بیکاز وی آر دا نیوکلیئر پاور. ہم اپنے بجٹ کا ایک میجر پورشن اپنے ڈیفینس میں لگا رہے ہیں. ریسنٹلی 95 بلین ہم نے ہیلتھ پہ لگایا, 5 بلین سم تھنگ ہم نے آئی تھنک ہیلتھ پہ لگایا, تو 95 بلین سم تھنگ ہم نے ایجوکیشن پہ لگایا, بٹ 2200
سارٹ آف اس کو راؤنڈ اباؤٹ کریں تو 2600 آل ٹوگیدر بلین روپیز ہم ڈیفینس پہ انویسٹ کر رہے ہیں. دیٹس دی انویسٹمنٹ. انویسٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارے پاس وہ تمام کوشچنس کے جوابات ہوں, تاکہ ہمارے لاہور میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ سیف فیل کرے. راولپنڈی مین سیکٹر ڈیفینس GHQ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ سیف فیل کرے. اور یہ نہیں اپنے آفس میں بیٹھے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں, ہمارے اوپر سے ایک ان نون ڈرون کیسے گزر سکتا ہے. اور ان نون ڈرون چلے آ گیا, گزر گیا, جیسے بھی ٹیکنالوجی تھی کہ بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی, انڈیٹیکٹیبل تھے, جیسے بھی تھے, بٹ پہنچ گئے. انہوں نے اپنا کام کر دیا, پورا 4th اسٹریٹ تباہ کیا, ہمارا PSL شفٹ ہو گیا کراچی میں, انہوں نے اپنا کام کر دیا. اب ہم نے ان ڈرون کو گرا دیا, ہو گیا ڈن. بٹ اب ہم آگے سے ہم کیسے ریٹیلیٹ کر رہے ہیں؟ دس از اونلی اے ڈیفینس. کسی نے آپ کو تپڑ مارا, آپ نے آگے سے ہاتھ رکھ دیا, تپڑ آپ کو نہیں لگا یا جو بھی مسئلہ ہو گیا, 1-2 تپڑ لگے, ایک تپڑ آپ نے بچا لیا. اب آپ صرف اس بات پہ خوش نہیں ہو سکتے کہ مجھے تپڑ مارا تھا, میں نے ہاتھ آگے رکھ دیا, تپڑ مجھے نہیں لگا, ہاں 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 میں نے کیا اچیو کیا. نہیں, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیوکلیر پاور بنایا ہے, ہمارے پاس پاورز ہے, وی کین ریٹیلیٹ, وی کین اٹیک. اب آپ کے پاس ٹائم ہے, ورنہ یہ دیکھیں یہ پورے ایک چین آ رہی ہے. سب سے پہلے جو مقبوضہ کشمیر ہے, جو کہ انڈیا نے جس کو ایڈمنسٹریٹر کر رہا ہے, جس کو قبضہ کیا ہوا ہے, جو بھی آپ ورڈ یوز کریں, وہاں پہ جب آپ کی یہ 370 آرٹیکل ہٹ جاتا ہے, سوری فار کنفیوژن, 360 یا 370 ہوگا, آئی ایم ویری سوری, پر جب وہ آرٹیکل ہٹ جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر میں یو کین بیسکلی گو اینڈ بائی دا لینڈ. نیٹو پیپل یعنی ہندو یا انڈینس جا کے کوئی بھی لینڈ بائی کر سکتے ہیں. یو کین گو میک ٹورسٹ اسپاٹس, ہوٹلس بنائیں, جو کچھ کریں, کمرشل پراپرٹیز لیں. پاکستان نے ریٹیلیٹ کیا نہیں کیا, کشمیر نے کیا آلموسٹ نہیں کیا. اس کے بعد پاکستان بند ہو رہا ہے, اور سوری پاکستان کا پانی بند ہو رہا ہے, اس کا مسئلہ آپ نے کیا کیا, ریٹیلیٹ کیا نہیں کیا. اینڈ یو بی جسٹ لائک پوائنٹ اسکورنگ ہماری ہو رہی ہے کہ ہم یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اینڈ تھرڈلی بات یہاں تک پہنچ چکی کہ پلوامہ اٹیک خود کرا کے جو کچھ بھی ہوا پاکستان پہ الزامات لگائے, اور ہمارا جواب سنے بغیر ہم پہ اٹیک ہو رہا ہے, کنسیڈرنگ اس نتھنگ, کہ ہم کوئی ریٹیلیٹ نہیں کریں گے. We have no respect, we have no value for our civilians, for our people. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اینڈ اگین ایوری ون از بیہائنڈ دی آرمی. ہر بندہ جو سپورٹ کرنا چاہ رہا ہے اپنے لوگوں کو, اپنے ڈیفینس سسٹم کو, اپنی پاور کو. بٹ ہمارے بھی کچھ یہاں پہ جو ہے فرض فرائض بنتے ہیں. ہم جسٹ اس بات پہ صرف بیٹھ نہیں سکتے کہ ہم نے ان کے 3 ڈرون گرا دیے, ہم نے چلو ہمارے 3 بندے مارے, ہم نے 3 ڈرون گرا دیے, حساب برابر, حساب برابر. ایسے نہیں ہو رہا, آپ کو ریٹیلیٹ کرنا پڑے گا. بٹ نہیں تو کیا ہوگا اگلے 3 سال بعد, اور کہیں پہ بھی آ کے انڈیا کوئی بھی مسئلہ کر جائے گا, اور آپ صرف اس تپھر کے آگے اپنا ایک ہاتھ رکھ لیں گے, اور آپ کہیں گے دس از دی اچیومنٹ. اور آپ کے جتنے نیوز چینلز ہیں, جتنا مین اسٹریم میڈیا ہے, وہ پورا اسی بات پہ چیخ چیخ کے چلا رہے کہ جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا, دس از اونلی دا ڈیفینس. اب آپ نے اٹیک بھی کرنا ہے, نہیں تو یہ سچویشن ورس اینڈ ورس ہوتی جائے گی. انڈیا اب آپ کو پھر ایسی منمانیاں کرے گا جب اس کا دل کرے گا, منمانی کرے گا, اور آپ صرف یہاں پہ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں. یہی کچھ باتیں. اب یہاں پہ ہم ایک پرانے قصے یا ہم پرانی باتیں نہیں کریں گے کہ جی ہمارے ہی لوگوں نے, ہماری ہی آرمی نے, کچھ لوگ ایک اسپیسیفک پولیٹیکل پارٹی کو خاموش کرنے کے لیے کیا ہم نے کس طرح کے طریقے, کس طرح کے رویے اختیار کیے تھے, ہم نے یہ کیا تھا, ہم نے وہ کر لیا تھا, اس طرح کی ہم کوئی بات نہیں کریں گے. بٹ جو فیکٹس ہیں, فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے. ابھی میں دیکھ رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم اگر چاہتے تو جو ہم نے بڑے تحمل سے کام لیا, نہیں تو ہم ان کے 5 کی بجائے 10-15 جو ہے ان کے فائٹر جیٹس ہیں ان کو گرا سکتے تھے. کیوں نہیں گرائے, کیوں نہیں گرائے؟ وہ کوئی ہمارے کوئی رشتہ دار تو نہیں تھے, ریلیٹیوز تو نہیں تھے, وہ آئے تھے بھائی یہاں پہ مسئلہ کرنے آئے تھے, حملہ کرنے آئے تھے. آپ گرائیں. امن کا پیغام کس کو دے رہے ہیں؟ امن کا پیغام جو ہوتا ہے وہ نارملی فرسٹ پریفرنس آپ کی اپنی سویلینز ہیں, آپ کی اپنی عوام ہے, آپ ان کو دیں. ان کو تو ہم نے دیا نہیں ہے. اور جب دوسرا جو بندہ ہے جو آ کے ہماری ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے, ہمارے بندے مار رہے ہیں, ان کو ہم تحمل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ امن اور پیس اور ان کے بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جسٹ بیکاز کہ وہ آلسو دے آر میڈ لائک پاورفل لائک اس. یہ آپ کا ریزن نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان نے اب بھی ریٹیلیٹ کے ساتھ ساتھ اٹیک نہیں کیا اپنے رائٹس کے لیے, اپنے رسپیکٹ کے لیے, سو مارک مائی ورڈز, آج سے سال بعد, 2 سال بعد, 3 سال بعد انڈیا کی منمانیاں ایسی ہوں گی کہ پانی روکنے والا معاملہ آپ نے دیکھ لیا ہے. آپ کے علاوہ دنیا کا کوئی ملک نہیں بولا کہ بھائی پانی کیوں بند کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو. اور ابھی بھی جو ٹیکس کر رہے ہیں, کتنے ممالک نے کنڈیم کیا ہے. اس کے بعد سچویشن بہت خراب ہو سکتی ہے اگر آپ نے ان چیزوں کا ابھی سے اتنا لائٹ نہیں لیا.
کنسپائریسی جتنی بھی چل رہی ہیں ہم ان پہ بات نہیں کریں گے. جو بھی ایک گروپ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دس آل وار کنسپائریسیز از ارننگ اے فیو فیئر پوائنٹس اسکورنگ ہے, جو کچھ بھی ہے ان پہ بات نہیں ہو رہی. جو کچھ سامنے ہے, جو سوشل میڈیا کے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے, جو ہمیں ہمارے لوگ بتا رہے ہیں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کے, لاہور کے, کراچی کے, مظفر آباد سے, جو ہمیں خود لوگوں نے ہمیں بتایا, ہمارے اپنے نیٹ ورک سے ہمیں جو خود لوگ آپس میں بتا رہے ہیں, ہم اس پہ یقین کر کے اب آگے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ وی نو کہ حملہ ہوا ہے, اٹیک ہوا ہے, مسجد شہید ہے, بچہ شہید ہوا ہے, لوگ زخمی ہیں, ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں, جیٹ طیاروں کے اٹیکس ہوئے ہیں, آپ پہ جو ہے راکٹ لانچرز کے جو اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ سب اٹیکس ہوئے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بٹ ہم نے آگے سے کتنا ریٹیلیٹ کیا ہے, کتنے اٹیک کیے ہیں, اس کی ابھی تک ہمیں جو ہے مکمل 100% خبر نہیں ہے. یس اوبیسلی ہم نے ڈیفینس کیا ہے اپنے آپ کو اس تپھر لگنے سے, بٹ ہم نے اٹیک نہیں کیا. اور اگر ہم اب اٹیک نہیں کریں گے, جتنے بھی جرنلسٹ ہیں انکلوڈنگ 1 یا 2 جو ہیں ان کو چھوڑ دیں. اس میں آئی تھنک ایک مالک صاحب تھے, وہ تو ایک اور تھے, وہ جو اچھی بات کر رہے تھے, وہ یہی بات کر رہے تھے کہ بھائی دس از ناٹ اے بدلہ, یہ ایک بدلہ نہیں ہے, شوڈ بی لائک بلڈ فار دا بلڈ. آپ کا اگر کوئی آپ کے شہریوں کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کے سویلینس کو نقصان پہنچاتا ہے, تو آپ نے ایک پراپر اٹیک کرنا ہوتا ہے. یو کانٹ جسٹ بی لائک ریسائٹنگ اے پوئم ٹو سم ون who has a sword, یعنی کہ جس بندے کے پاس تلوار ہے آپ اس کو پوئٹری نہیں سنانا شروع کر دیتے. اوکے, سو دیٹس اٹ. یہی ہمارا ایک تبصرہ تھا, یہی ہمارا ایک میسج تھا ٹو دی آرمی آف پاکستان, دیٹ بی اسٹرانگ, ایوری ون از ود یو. تمام پاکستان کی تمام عوام آپ کے ساتھ ہے, تمام جذبہ, تمام جو ایک ہوتا ہے حوصلہ آپ کے ساتھ ہے. بٹ یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ, بیکاز وی آر گوئنگ ٹو take our revenge under your supervision, under your leadership. So حوصلہ رکھیں, پہلا قدم بڑھائیں, اور عوام آپ کے ساتھ ہے, آپ کے تمام فیصلوں کے ساتھ ہے. But let us have our pride back, our respect back, and let us have our dignity. Thank you so much.